دے آرندھر 2 کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہلی فلم ختم ہوئی تھی، مگر اس بار میدان صرف بندوقوں اور دشمنوں تک محدود نہیں بلکہ نظریات، طاقت، ضمیر اور انتقام کی ایک ایسی جنگ ہے جو پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فلم کا آغاز ایک خاموش رات سے ہوتا ہے، بارڈر کے قریب واقع ایک ویران گاؤں جہاں ایک شخص خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ اس کی سانسیں ٹوٹی ہوئی ہیں مگر آنکھوں میں آگ جل رہی ہے۔ وہ شخص ہے راجو عرف دے آرندھر، جسے سب مر چکا سمجھتے تھے۔ سرکاری ریکارڈ میں وہ ایک دہشت گرد تھا مگر عوام کے لیے وہ ایک باغی ہیرو بن چکا تھا۔ راجو کو ایک خفیہ گروہ بچا لیتا ہے جو خود کو او نیا نظام کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت، مافیا اور کارپوریٹ طاقتوں کے ظلم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ راجو کئی مہینوں تک کوما میں رہتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں ملک بدل چکا ہے، طاقت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے، کسان مزید مقروض ہو گئے ہیں، قبائلی علاقوں سے لوگوں کو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور جو آواز اٹھاتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ادھر حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اب کوئی سرحد پار دشمن نہیں بلکہ اندر سے اٹھنے والی بغاوت ہے، جسے وہ دے آرندھر تحریک کا نام دیتی ہے کیونکہ عوام میں راجو ایک علامت بن چکا ہے۔ کہانی میں نیا ولن داخل ہوتا ہے، وراج سنگھ راٹھور، جو ایک سابق جنرل اور اب ملک کا سب سے طاقتور کارپوریٹ لیڈر ہے۔ وہ بظاہر قوم پرست ہے مگر اصل میں اس نے جنگ، ہتھیاروں اور زمینوں کے نام پر ایک خونی سلطنت قائم کر رکھی ہے۔ وراٹ کا ماننا ہے کہ امن کمزوروں کے لیے ہوتا ہے اور طاقت ہی اصل قانون ہے۔ اس کے منصوبے کے مطابق ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل کر وہ ایمرجنسی نافذ کروانا چاہتا ہے تاکہ مکمل اختیار اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ راجو جب یہ سب سنتا ہے تو اس کے اندر سویا ہوا دے آرندھر جاگ اٹھتا ہے، مگر اس بار وہ صرف بدلہ نہیں چاہتا بلکہ پورا نظام توڑ دینا چاہتا ہے۔ فلم کا دوسرا حصہ راجو کی اندرونی جنگ کو دکھاتا ہے۔ وہ اب پہلے جیسا جذباتی نوجوان نہیں بلکہ زخموں سے سیکھا ہوا ایک خطرناک انسان ہے۔ اس کے ساتھ ایک مضبوط خاتون کردار شامل ہوتا ہے، میرا، جو ایک صحافی ہے اور وراج سنگھ کے کالے رازوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ میرا اور راجو کا رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ نظریات کا بھی ہے۔ وہ دونوں جانتے ہیں کہ سچ بولنے کی قیمت جان ہو سکتی ہے۔ فلم میں ایک کے بعد ایک دھماکہ خیز واقعات ہوتے ہیں، کہیں غیر قانونی ہتھیاروں کی فیکٹری تباہ ہوتی ہے، کہیں قبائلی زمین واپس دلائی جاتی ہے اور ہر بار ایک نشان چھوڑا جاتا ہے۔ دے آرندھر ابھی زندہ ہے، عوام میں خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی پھیلنے لگتی ہے، مگر وراج سنگھ بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ وہ راجو کے ماضی کا سب سے بڑا